مفتی صاحب قبلہ آپ بتا رہے تھے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت اتنا ہے کہ اتنی بڑی قاداور شخصیت، علم کے بحر بے کراں ہیں، اور پھر آپ بیان فرما رہے تھے کہ ان سے بڑا منصب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جذبہ جہاد یہ ہے کہ ایک سپاہی بن کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی بلا شبہ یہی بات بڑی اہم بات ہے اور بنیادی بات یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سیشن کا اور اس پروگرام کا حاصل یہی ہے جی کہ جب حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دیا تو کبر سنی کے باوجود، اللہ اکبر، 80 سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود لبیک کہتے ہوئے دعوت جہاد پر سبحان اللہ، لبیک کہتے ہوئے جہاد میں شریک ہو گئے ہیں، اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اور یزید جیسے فاسق فاجر کی قیادت میں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جب کفار کے خلاف جہاد کرنا ہو، جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، تو پھر اس وقت جب بظاہر جو بندہ ایسا بھی ہو جس کا عمل جو ہے اس درجے کا نہ ہو، اس کی قیادت میں بھی کافروں کے خلاف جہاد کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ اللہ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اور میں نے یہ جو آپ نے جملہ کہا، یعنی اس لشکر میں یہ جو جا رہا تھا، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا بندہ نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود آپ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل ہو گئے۔ اب جب شام کی سرحد سے وہ بیڑا لنگر انداز ہوا جی اور قسطنطنیہ کے ساحل سے ٹکرایا ہے آ کے، اب اس میں بڑی ایمان افروز بات ہے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس میں شامل ہیں۔ جب مجاہدین اسلام اترے، نکلے، انہوں نے پڑاؤ کیا، سٹے کیا، ٹھہرے، تو ادھر سے جو رومی سپاہی تھے انہوں نے آپ کو مجاہدین اسلام کو سٹیبل بھی نہیں ہونے دیا، ابھی ان کو جو ہے وہ سستانے نہیں دیا کہ وہ حملہ آور ہو گئے تاکہ ان کے پاؤں اکھاڑ دیے جائیں۔ صحیح، تو ایک اب ادھر سے یلغار ہو گئی، جہاد شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، زوروں پر ہے جنگ۔ اللہ اکبر، ایک مجاہد تھے عبدالعزیز بن زرارہ، انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا تو بے جگری کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لی اور ننگے سر، خود نہیں پہنا ہوا، اللہ زرہ اکبر، نہیں پہنی ہوئی، اور گھس گئے رومی فوجیوں کی صف کے اندر اور ان کو چیرتے ہوئے آگے تک چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ وہ منظر، مجھے بدر کا منظر یاد آیا۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے عین حالت جہاد میں پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کو کون سا عمل اپنے بندے کا اتنا پسند ہے کہ جس کو دیکھ کر رب کائنات مسکرانا شروع کر دیتا ہے؟ سبحان اللہ، کون سا عمل اتنا پسند واہ ہے؟ واہ واہ واہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کا بندہ زیرہ اور خود کے بغیر اللہ اکبر، تلوار لے کر دشمنوں کی صف میں گھس جائے اور صرف اللہ کے نام کے لیے جہاد کرے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے۔ تو اس صحابی نے فوراً خود اتار دی، سبحان اللہ، زیرہ اتار کے پھینک دی اور تلوار ننگی لے کے دشمنوں کی صف میں گھسے اور جا کے جام شہادت نوش کر لی۔ اللہ اکبر، ادھر وہی منظر تھا۔ اب جب یہ عمل دیکھا حضرت عبدالعزیز بن زرارہ کا، دیگر لوگوں نے، دیگر صحابہ نے، دیگر مجاہدین نے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کا حکم یہ ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، بے شک، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ واہ واہ، یہ انہوں نے سنایا ان کو، اس مجاہد اسلام کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنی نا یہ بات، تو آپ نے فرمایا، گروہ مسلمین، تم اس آیت کا مطلب سمجھے ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا اس آیت کا مطلب اس کے بالکل برعکس ہے جو تم کہہ رہے ہو، جی یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ اس کا تو مطلب یہی ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرمایا نہیں، میں بتاتا ہوں کہ انصار مدینہ جب غزوات میں سے انہیں کچھ سپیس ملی، ٹائم ملا، وقفہ ہوا، تو انہوں نے آپس میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ غزووں میں، جنگوں میں، معرکوں میں رہ کے جو ہمارے کاروبار کا نقصان ہوا ہے نا، اب ہم اس کی تلافی کریں گے، اس کی تلافی، اور کچھ دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، صحیح، اپنی کھیتی باڑوں کو دیتے ہیں، اپنے معاملات کو دیتے ہیں۔
کہا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، فرمایا جہاد سے منہ موڑنے میں تمہاری ہلاکت ہے، جہاد کے اندر جانے میں تمہاری بقا ہے، فرمایا جہاد سے منہ موڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، فرمایا جو وہ کام کر رہا ہے وہ تو اللہ رسول کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ واعظ تھا، یہ خطاب تھا، اور یہ اس وقت بر وقت ان کی تصحیح تھی، اور اس وقت کی یہ تقریر تھی کہ اس نے مجاہدین اسلام کے اندر اس قدر شوق شہادت اور جذبہ جہاد بیدار کیا ہے کہ انہوں نے پھر رومیوں پر ایسا حملہ کیا ہے کہ ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے قسطنطنیہ کے شہر کے اندر انہیں بند کر دیا ہے اور محاصرہ کر لیا ہے شہر کا، اور کئی دن تک وہ محاصرہ رہا۔ اب وہاں آج چونکہ پروگرام بھی اختتام پذیر ہونا ہے، اور آپ کے وہ جو واقعہ اصل میں بار بار آپ کہہ رہے تھے آپ کی قبر انور کا، کیسے آپ کا وصال ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تھے، اور یہ یورپ کی آب و ہوا اور فضا اور قسطنطنیہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، مسلمان تھے، مدینہ میں رہنے والے جو تھے، تابعین تھے، دیگر مجاہدین اسلام تھے، ان کو یہ آب و ہوا راس نہ آئی، فضا سازگار نہیں تھی، اور وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید بیمار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جب شدید بیمار ہو گئے نا، اب سمجھ لیا، پتہ چل گیا کہ آپ ان کے جاں بار ہونے کی امید نہیں رہی ہے اور ریکوری نہیں ہو سکتی ہے، آخری وقت آ رہا ہے، تو سپہ سالار جو تھا یزید وہ بھی آپ کی عیادت کے لیے آیا، تو اس نے عیادت کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی وصیت کرنا چاہیں آخری۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب میری روح کفن انصری سے پرواز کر جائے، جان جانے آفرین کے سپرد کر دوں، تو ایک تو مسلمانوں کو میرا سلام کہنا، اور دوسرا یہ کہنا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، جنت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہا سلام، اور دوسری بات یہ، اور تیسری ہے کہ میرا جنازہ، میری میت سرزمین عدو کے اندر، اللہ اکبر، دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے لے جا سکو لے جانا۔ اب اس کے اندر بہت بڑی حکمت تھی، چونکہ جو سٹیٹس تھا، جو مرتبہ تھا اس وقت، جو مقبولیت حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل تھی، وہ جانتے تھے کہ میری میت جدھر جدھر جائے گی مجاہدین اسلام ادھر ادھر جائیں گے، تو مطلب ان کا یہ تھا کہ میں جاتے جاتے بھی مسلمانوں کو فتح کے قریب کرتا جاؤں۔ اب یزید نے اس پر عمل کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کی میت کو مجاہدین اسلام سلامی دیتے ہوئے اور تلواروں کے سائے میں پورے پروٹوکول کے ساتھ لے گئے اور قسطنطنیہ کی دیوار تک لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دیوار تک لے گئے، اور رات کے اندھیرے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں قبر مبارک بنائی گئی، اور آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو ادھر جو امیر قسطنطنیہ تھا، جو کیسر تھا، قسطنطین اس کو کہتے تھے، تو اس کو جب مسلمانوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلا تو اس نے پتہ کروایا اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ کیا مسئلہ ہے، تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی حضرت میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی ہم نے تدفین کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم دفن کر کے جب وہاں سے واپس جاؤ گے تو ہم اس قبر کو نکال کے، اس میت کو قبر سے نکال کے پھینک دیں گے جانوروں کے آگے۔ یہ جب پیغام آیا، وہ میرے آقا کی دعا کیسے کارگر ہو رہی ہے، آقا کی دعا کس طرح اثر دکھا رہی ہے، میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کس طرح پورے ہو رہے ہیں۔ یزید جیسے بندے نے اس کو قسطنطنیہ کے بادشاہ کو جواب یہ بھیجا کہ یاد رکھنا، اگر تم نے میزبان رسول کی لاش کی اور ان کی میت کی، ان کی قبر کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو ریاست اسلامیہ کے وسیع و عریض حدود کے اندر جہاں جہاں تمہارے گرجے موجود ہیں وہ میں سارے منہدم کروا دوں گا۔